ابھی جو بات کی آپ نے شیخ عبدالعزیز صاحب کی، وہ بھارت سے اپنا مال کشمیر کا لے کر آنا چاہ رہے تھے، اور بھارت کے دعوے کے مطابق کشمیر بھارت کا حصہ ہے، تو پسندیدہ ترین ملک اگر قرار دیا جا چکا ہے تو بھارت کا مال پاکستان لانے میں ان کو کیا قباحت تھی؟ آنے دیتے؟ وہ بھی تو بھارت کا حصہ ہے ان کے دعوے کے مطابق۔ تو یہ ان کا تضاد بھی سامنے آیا، اور پاکستانی حکومت کا بھی آیا کہ پھر وہ بھارت کو جب پسندیدہ ترین ملک قرار دے رہے ہیں تو کشمیریوں سے آزادانہ تجارت شروع کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں، کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، اگر ہم ان کے دعوے کو وہ کرتے ہیں۔ اور انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے تمام راستے فطری طور پر پاکستان کے ساتھ سارا سال کھلے رہتے ہیں۔ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں راستے ہیں جو آپ کے سیالکوٹ سے لے کر مظفر آباد، ددھنیال، کیل سیکٹر تک آپ کے راستے کھلے رہتے ہیں، جبکہ انڈیا کے ساتھ ہماچل پردیش کی جو ریاست جموں کی لگتی ہے، صرف ایک راستہ ہے جو کہ ہماچل پردیش سے جموں کی طرف آتا ہے، اور جموں سے وہ جو ٹنل ہے، ٹنل کے ذریعے ایک راستہ کشمیر کے لیے کھولا گیا، جو کہ برف باری کے دنوں میں بھی وہ راستہ بند رہتا ہے۔ کشمیر کے راستے ہندوستان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کشمیر کو راستہ دینے کے لیے انگریز نے گرداسپور کا علاقہ جو ہے وہ بھی مسلم اکثریت کا وہ ان کے حوالے کیا تاکہ انڈیا کو آنے جانے میں آسانی رہے۔ تمام گرداسپور پر ذکر آیا تو ایک تاریخی جملہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کا یاد آیا کہ جس دن گرداسپور فال ہوا تو مولانا کے منہ سے یہ نکلا کہ لیجئے کشمیر بھی گیا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ عجیب بات کہی ہے آپ نے، لیکن آج لوگ محسوس کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو فوجی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل درست اور اسٹریٹجیکلی بڑی اہم بات تھی۔ آپ نے بھی جو اشارہ کیا کہ اگر گرداسپور ان کو نہیں دیا جاتا تو کشمیر کا ان کا راستہ کاٹنا تو گھنٹوں کی بات تھی۔ تو تمام راستے تو کشمیر کے پاکستان کی طرف آتے ہیں، اور کشمیر کی جو تجارت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک مسلمان خطہ ہے اور ہم اس کو بھارت کا خطہ نہیں سمجھتے۔ جہاں تک بھارت کی تجارت کی بات ہے، بھارت کی تجارت ایسے ہی ہے کہ جیسے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر جو ہے وہ بر صغیر میں آیا، اور اس نے کہا کہ ہم چائے کی پتی برطانیہ سے لائیں گے اور گرم مسالے ہندوستان سے واپس لے کر یہاں جائیں گے، اور پھر اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارت کی آڑ میں وہ اپنی فوجیں بھی لے کر آئے سراج الدولہ کے ساتھ، پھر ٹیپو سلطان کے ساتھ مار کے ہوئے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی حکومت بر صغیر سے ختم ہوئی اور ہندوستان پر انگریزوں نے 100 سال سے زیادہ قبضہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی قبضے کی شکل بنانے کے لیے، کیونکہ یہ تجارتی راستے نہیں کھلیں گے دہلی سے، بمبئی سے، کلکتہ سے، بلکہ اس کے پیچھے جاسوسوں کا سلسلہ، اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ایجنٹوں کا سلسلہ، کیونکہ ہندوستان جو ہے مبینہ طور پر جو ہے بلوچستان میں دہشت گردی کا مرتکب ہے۔ جب ایسی صورتحال موجود ہو کہ ہمارے ایک صوبے میں تحریک چل رہی ہو، اور خود اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت مشقیں کر رہے ہیں، پاکستان کے راجستھان کے علاقے میں مشقیں کر رہے ہیں، اور خود آپ کا یہ تھرپارکر کا علاقہ ہے، یہاں سے ہمیشہ اس طرح کی باتیں سننے میں ملتی رہتی ہیں کہ ہندوستان کے ایجنٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں پر اپنا پیسہ، یہاں پہ اسلحہ اور یہاں پہ علیحدگی کی تحریکوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ یہ تجارت کشمیریوں کے خون کے ساتھ جو ہے وہ غداری ہے۔ ہمارا ہندوستان کے ساتھ بہت بڑا قضیہ ہے، جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی اور جب تک ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی کا جو ہے وہ سانس نصیب نہیں ہوتا، یہ تجارتیں ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہی بات اب آ گئی کہ کشمیر میں بھارت مظالم کر رہا ہے، جی بالکل، سارے سرحدوں پر اپنی فوج لگا رہا ہے، ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حرکت کی بھی اطلاعات ہیں، بھارت کے مشترکہ جنگی مشقیں بھی ہیں، بغیر پائلٹ کا طیارہ بھی وہ تجرباتی پرواز کر رہا ہے۔ ان حالات میں پسندیدہ ترین ملک قرار دیتے ہیں، تو کیا اس کے کیا اور اثرات ہوں گے؟ ایک تو یہ اثر ہے کہ کشمیر کا ایشو ہمارا بالکل ٹھنڈا، کشمیر کا ایشو آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو تہذیب ہے اور جو ثقافت ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ اپنی تہذیبی یلغار جو کہ اس نے پہلے بھی کر رکھی ہے اپنی فلموں، ڈراموں اور اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اس تجارت کی آڑ میں پاکستان کی ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں پہ فحاشی اور یعنی کے سلسلے جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ بنائے جائیں گے، اور عسکری طور پر پاکستان خود کمزور ہو جائے گا، خود عسکری طور پر، کیونکہ جب پاکستان کے بارڈر محفوظ نہیں ہوں گے، پاکستان میں ہزاروں ایجنٹ ان کے پھر رہے ہوں گے، پاکستان کے حساس اداروں میں یا وہ نگرانیاں کریں گے، جاسوسیاں کریں گے، تو جب پاکستان کا دفاع ہی کمزور ہو جائے گا
تو پاکستان اپنی تہذیب، ثقافت، ایمان جس کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا تھا وہ اس سب کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، بلکہ پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور پاکستان اس کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا کمزور وجود ہے کہ اگر بھارت سے دوستی ہوگی تو پاکستان کا وجود ہی خطرے میں۔ دیکھیں بالکل، یہ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں سے دوستی کرنے سے جو منع کیا ہے، آخر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو جب مسلمان کافروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو مسلمان کمپرومائز کرتے ہیں، اور مسلمان ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان ہمیشہ امریکہ کے دباؤ میں اس خطے میں یہاں پہ رہا ہے، اور خود ہندوستان کا جو پروپیگنڈا سیل ہے بہت زیادہ مضبوط ہے اس کے مقابلے میں، تو ان دوستیوں کے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دی کسی بھی صورت میں۔ ہم اسی کتاب و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری دشمنی ہے انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے ہندوؤں کے ساتھ، ان ہندوؤں کے ساتھ جو باقاعدہ ظلم کر رہے ہیں، پاکستان کشمیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، پھر حیدرآباد، جوناگڑھ، مناودر، بابری مسجد پھر کا یہ مسئلہ، اور بابری مسجد کے ساتھ 3000 سے زیادہ مسجد انہوں نے شہید کی، ان سارے مسائل کی روشنی میں ان سب کو بھول جانے کی بالکل یہ بھول جانے کی اچھا، اب بات ہے۔ یہ ابھی تذکرہ آیا اس کا کہ ان کا پسندیدہ ترین ملک قرار دینے سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جی جی، بھارت کے ساتھ اب ہمارا معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ حکمرانوں کا تو رخ دوسری طرف ہے، ہم اور آپ کیا کریں؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں عوام کے لیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی پرانی جو اپنی بنیاد ہے جس پر پاکستان قائم ہوا تھا، اور جس وقت یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں، وہ صاف کہتے تھے کہ وہ ہندو ہیں اور ہم مسلمان ہیں، یہ دو قومیں مختلف ہیں اور ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی اسی پرانی بنیاد کو دوبارہ سے اپنی نوجوان نسل میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری مسلم کے طور پر ایک آئیڈینٹی ہے، اور وہ ہندو ہیں، اور وہ ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم اس عقیدے کی بنیاد پر جو کہ اصل ہے، اگر ہم اپنی نوجوان نسل میں اس کو آگاہ کریں، اپنے میڈیا کے ذریعے، تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ہندوستان کی محبت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے مختلف ذرائع کے ذریعے، امن کی آشا کی بات ہو رہی ہے، موسیقی کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں، کھیل اور دیگر مسائل کے اندر ہندوستان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی ترقی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کی ترقی کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کا کراچی جو ہے تقریباً 2.25 کروڑ آبادی کا شہر ہے، لیکن پورے کراچی میں آپ کو فٹ پاتھوں پر سونے والے، جو یہ پیٹرول پمپوں پر سونے والے اور پائپ لائنوں میں سونے والے کتنے ملیں گے؟ آپ اس کے مقابلے میں بمبئی کو دیکھ لیجئے۔ انڈیا اتنی ترقی کے دعوے کر رہا ہے، لیکن لاکھوں لوگ وہ ہیں کہ جو پائپوں میں سوتے ہیں، فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، اور اپنے بہت تھوڑے پیسوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہندوستان کوئی ترقی نہیں کر رہا، اگر اس نے کوئی سافٹ ویئر میں چند چیزوں کے اندر اس نے کی ہے تو کروڑوں انسان وہ ہیں بشمول مسلمانوں کے جو کہ بھوک اور غربت میں مر رہے ہیں، پاکستان اس کے مقابلے میں بھی غلط تصویر پیش کی۔